الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال تبارك وتعالى أيضا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. محترم صدر اجلاس، اسٹیج پر اور سامعین میں بیٹھے ہوئے موقر علماء کرام، میرے اپنے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، آج کی اس اجلاس میں مجھے جس عنوان کی وضاحت کرنی ہے، جس موضوع سے متعلق مجھے آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے، وہ عنوان جیسا کہ آپ نے سنا، جادو ٹونا، جن جادو، ان سب کے اثرات کی حقیقت ہے۔ بھائیو، اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ جادو حق ہے، جادو کی حقیقت ہے۔ جادو شیطانی عمل ہے۔ انسانوں میں کے شیطان اور جنوں میں کے جو شیطان ہیں، سرکش ہیں، ان دونوں کی ملی بھگت سے انسانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اس جادو کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ برحق ہے۔ جن کا انسانوں کو تکلیف دینا یہ بھی برحق ہے۔ جن اپنی دشمنی نکالنے کے لیے ابلیس اور اس کی ذریت بنی آدم کو ستانے کے لیے، اپنی تسلی کے لیے اور بسا اوقات انہی تکلیفوں کے ذریعے اسے گمراہی کے راستے کی طرف لانے کی خاطر جن بھی انسان کو تکلیف دیتے ہیں، جنوں کا انسانوں کو تکلیف دینا یہ بھی برحق ہے۔ اسلامی شریعت نے اس سلسلے میں بڑی واضح تعلیمات ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ تیسری بات ہے انسان کی نظر لگنا۔ اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو بتلاتی ہے کہ یہ بھی برحق ہے، نظر لگتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قضاء و قدر کے فیصلوں کے بعد اگر کوئی چیز سب سے زیادہ میری امت میں موت کا سبب بنے گی تو وہ نظر ہی ہوگی، جسے نظر بد کہتے ہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے۔ جادو حقیقت ہے، جادو کا اثر کرنا بھی حق ہے۔ جن کا انسانوں کو تکلیف دینا بھی حق ہے، انسان پہ مسلط ہو جانا بھی حق ہے، اور نظر بد کا لگنا بھی حق ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، جو بات مجھ کو اور آپ کو ایک مسلمان کی حیثیت سے پہلے جاننی چاہیے، پھر ماننی چاہیے، پھر اسے اپنی زندگی میں ہمیشہ اپنے عمل میں اختیار کرنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ کوئی جادوگر صرف اپنی مرضی سے کسی مسلمان کا بال بھی باکا نہیں کر سکتا۔ کوئی جن صرف اپنی مرضی سے کسی انسان کو، کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دے سکتا۔ کسی انسان کی نظر دوسرے انسان کو
خود بخود نہیں لگ سکتی جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ نہ ہو۔ میرے اور آپ کے بھلے برے کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، میرے اور آپ کے نفع و نقصان کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ میری اور آپ کی زندگی میں اگر ان میں سے کوئی بات اگر آنے والی ہے، وہ رب کی مرضی کے بغیر مجھ تک اور آپ تک نہیں آ سکتی، اور رب کی اگر مرضی ہو دنیا کی کوئی طاقت ان مصیبتوں میں مبتلا ہونے، پریشان ہونے سے مجھ کو اور آپ کو بچا نہیں سکتی۔ اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو ایک بڑا اہم سبق یہ سکھاتی ہے، بتلاتی ہے کہ دیکھو تمہارے اپنے نفع و نقصان کے تمام معاملات کی طرح یہ جادو کا معاملہ، یہ جن کا معاملہ، یہ نظر بد کا معاملہ، ان تمام کا تم پہ اگر اثر ہونا ہے تو اس میں ان لوگوں کی مرضی سے پہلے اور ان لوگوں کی مرضی کے بعد رب ذوالجلال کی اجازت شامل ہونی چاہیے۔ رب کی اجازت نہ ہو کوئی تمہیں بال برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اگر رب کی مرضی ہے، رب کی اگر مرضی ہے تو کوئی بھی آپ کو بچا نہیں سکتا، آپ کو نقصان سے دور نہیں کر سکتا۔ اسلامی شریعت نے مجھ کو اور آپ کو یہ عقیدہ دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ بات جان لو، یہ بات جان لو، لو اجتمعوا علی ان ينفعوک بشیء، یہ سارے کے سارے لوگ تمہارے پاس اکٹھا ہو جائیں کہ تمہیں کسی قسم کا نفع پہنچا دیں، لن ينفعوک الا بشیء قد كتب اللہ لک، وہ کسی قسم کا نفع نہیں پہنچا سکتے مگر وہی بات جو اللہ تعالیٰ نے تیری تقدیر میں لکھی ہو۔ اور اگر یہ سارے کے سارے اکٹھا ہو جائیں، آپس میں مل جائیں اور تمہارا نقصان کرنا چاہیں، سب کے سب مل کر تمہارا ذرا برابر نقصان نہیں کر سکتے مگر وہی نقصان جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے حق میں لکھا ہے۔ اسلامی شریعت نے مجھ کو اور آپ کو یہ عقیدہ دیا کہ اللہم لا مانع لما اعطیت، اے میرے رب تو اگر دینا چاہے تو دنیا میں کوئی منع کرنے والا نہیں، روکنے والا نہیں، ولا معطی لما منعت، اور اگر تو روکنے کا فیصلہ کر لے تو دنیا میں کوئی دینے والا نہیں۔ اسلامی شریعت نے سب سے پہلے یہ عقیدہ سکھلایا مجھ کو اور آپ کو کہ یہ دنیا اور دنیا میں سارے کے سارے جو نقصانات ہم اور آپ کو پہنچتے ہیں، یہ انسان، یہ جن، یہ دیگر مخلوقات، یہ سب کے سب نقصان پہنچانے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں اور بظاہر اختیار بھی رکھتے ہیں، لیکن یہ با اختیار ہو کر بھی بے اختیار ہیں۔ ان کی نیت اپنی جگہ پر، لیکن تمہارے نفع و نقصان کا اصل فیصلہ کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اس عقیدے کو جان لو کہ نفع و نقصان کے معاملات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، اور اس کے بعد دوسرا کام کیا کرو؟ دوسرا کام یہ کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ پہ توکل کر لیتا ہے، دنیا کے ہر قسم کے نفع و نقصان کے معاملات میں آپ کو بچانے کے لیے، آپ کو اللہ محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہو جاتے ہیں۔ رب پہ ذوالجلال پہ توکل کرو، اللہ پہ بھروسہ رکھو، اللہ پہ یقین رکھو کہ اے میرے رب تو اگر چاہے گا میرا نقصان ہوگا، اور تو اگر نہیں چاہے گا میرا نقصان نہیں ہوگا، تو چاہے گا میرا بھلا ہوگا، تو نہیں چاہے گا میرا بھلا نہیں ہوگا۔ اس یقین کا اپنا رشتہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کرتے جاؤ، اس لیے کہ جس بندے کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے مضبوط ہو جاتا ہے، یہ ایمان کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے اور یہ پختہ ہو جاتا ہے، اور پھر یہ توکل کا رشتہ انسان کا اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہو جاتا ہے، اور اس توکل میں بندہ کمال حاصل کرنے لگتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی، کہا إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے ہو جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ کرنے والے ہو جاتے ہیں، شیطان اور ابلیس کا تسلط ایسے لوگوں پر نہیں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسے لوگوں کو بچا لیے جانے کے فیصلے ہوتے ہیں، شیطان کا تسلط ایسے لوگوں پر نہیں ہوتا ہے۔ بھائیو، اس بنیادی مسئلے کو ذکر کر کے میں جو بات آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلامی شریعت نے مجھ کو اور آپ کو یہ عقیدہ دیا ہے کہ ہم اور آپ نفع و نقصان کے اپنے سارے معاملات میں اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑے رکھیں، دل کے اندر نفع کی امید بھی اللہ ہی سے وابستہ ہو،
اور نقصان کا ڈر بھی اگر ہو تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور اللہ تعالیٰ کی اجازت کا ڈر ہو. اس لیے کہ جو بندہ نفع و نقصان کے معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے، خود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، ایسے بندے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں، قرآن مجید کی یہ کچھ بنیادی تعلیمات ہیں کہ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے جادو، جن، نظر بد جیسی چیزوں کی حقیقت بھی بیان فرمائی، اور وہیں ہم اور آپ کو یہ عقیدہ بھی دیا، یہ ایمان بھی دیا کہ ان چیزوں کی اپنی جگہ پہ ایک حقیقت ہونے کے باوجود تمہیں جادو سے نہیں ڈرنا ہے، تمہیں اپنی جنوں سے نہیں ڈرنا ہے، تمہیں نظر بد سے نہیں ڈرنا ہے. جو چیزیں اس کا سبب بنتی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، لیکن ڈر ان میں سے کسی کا اپنے دل و دماغ میں نہ بٹھاؤ. نفع و نقصان کے سارے معاملات میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا رشتہ مضبوط رکھو. لیکن بھائیو، آج کیا ہوا؟ آج یہ صورتحال ہے کہ اس امت کے اندر آپ دیکھتے جائیے، یقین مانیے، ایسا لگتا ہے کہ ان کا ایمان اس بات پر یا تو نہیں ہے یا پھر انتہائی کمزور ہو چکا ہے کہ نفع و نقصان کے فیصلے ساتوں آسمان کے اوپر سے رب ذوالجلال کرتا ہے. آج یہ بات آپ سنتے ہیں، ناظم مجلس نے آپ کے سامنے جیسے کہا، دنیا کا کون سا ایسا مسئلہ نہیں ہے جس میں ہم اپنی کمزوریوں کا ٹھیکرا بھی لے جا کر شیطان کے سر پہ پھوڑنا چاہتے ہیں. نئی نئی دکان کھولتا ہے، دکان چلانے کا سلیقہ نہیں ہوتا، دکان نہیں چلی، کہتا ہے مجھ پر شاید جن کا سایہ ہو گیا ہے. آدمی دکان کھولتا ہے، دکان چلا نہیں سکا، کمپٹیشن کی دنیا، مقابلہ ہوتا ہے، نہیں ترقی کر سکا، دوسرے پہ الزام دھر دیتا ہے کہ فلاں نے جادو کیا ہے. اور میرے بھائی، اللہ کے بندے، تیری زندگی کے جتنے معاملات ہیں، تیرے نفع و نقصان کی جتنی باتیں ہیں، تیری اپنی صبح و شام ہے، تیری اپنی انفرادی اور عائلی گھریلو زندگی ہے، تیری اپنی زندگی کے سبھی قسم کے معاملات ہیں، ان میں اگر اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر کے تم آگے بڑھو گے، دنیا کی کوئی طاقت تمہارا بال بھی باکا نہیں کر سکتی. بدقسمتی یہ ہے کہ آج ان تمام بیماریوں کا جو علاج تھا، آج ان تمام بیماریوں کے علاج کے طور پر اسلام نے، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو جو عقیدہ اور ایمان دیا تھا، یہی عقیدہ میرے اور آپ کے اندر نہیں رہ گیا، ہمارے سماج کے اندر نہیں رہ گیا، ہمارے اپنے نوجوانوں کے اندر نہیں رہ گیا، اور ہماری اپنی ماں اور بہنوں کے اندر نہیں رہ گیا. یاد رکھو میرے بھائیو، یہ ایمان جتنا کمزور ہوگا، یہ جن جادو کے مسائل، یہ پھر جو نظر بد کے مسائل، یہ اوہام و خرافات، یہ توہم پرستی، یہ مختلف قسم کا ڈر، یہ مختلف قسم کے شکوک و شبہات، اور اپنوں کے بارے میں بدگمانی، پرایوں کے بارے میں الزام تراشی، یہ ساری بیماریاں اس معاشرے کے اندر جڑ پکڑتی جائیں گی، اس معاشرے کے اندر گھر کرتی جائیں گی. لیکن اس کے مقابلے میں اگر یہ ایمان مضبوط ہوتا جائے گا، نفع و نقصان کے سارے معاملات رب ذوالجلال کے حوالے، کہ قل اللہم مالک الملک، اے اللہ کے نبی کہہ دیجئے، اللہم، اے ہمارے رب، مالک الملک، ہر قسم کی بادشاہت کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور تو جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے. اور ضروری نہیں کہ بادشاہت کی بادشاہت ہو، نفع و نقصان کے سارے معاملات کے سلسلے میں اللہ کی بات یہی ہے کہ وتنزع الملک ممن تشاء، تو جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے. وتعز من تشاء، دنیا میں عزت تو جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. وتذل من تشاء، تو جس سے چاہے ذلیل کرتا ہے. بیدک الخیر، بیدک الخیر، خیر و شر کے سارے معاملات تیرے ہاتھ میں. انک علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات تو ہے جو ہر چیز پر قادر ہے. میرے بھائیو، یہ ایمان و عقیدہ اپنے دل و دماغ میں بٹھاؤ، اسے مانو، اور اپنی زندگی میں اس کا اثر ایسا قبول کرو کہ دنیا میں کسی اور چیز کا لالچ تمہیں ڈگمگانے پہ مجبور نہ کرے، دنیا میں کسی چیز کا خوف تمہارے دل میں گھر کرنے نہ پائے. یہ شیطان کیا ہے؟
शैतान का मकर क्या है, ये जादू क्या है, जादू की हैसियत क्या है। रब्बे दुल जलाल ने कुरान मजीद की एक आयत में इसकी हकीकत बयान कर दी कि इन्न कैद शैतानी कान ज़ईफ़ा, यकीनन शैतान का मकर बड़ा कमजोर है, शैतान का मकर बड़ा कमजोर है। वो कमजोर कब होगा, जब एक मुसलमान का ईमान मजबूत होगा, मुसलमान का ईमान मजबूत होगा, शैतान का मकर कमजोर पड़ेगा। और अगर ये मुसलमान ही कमजोर पड़ जाए, इसका ईमान ही कमजोर पड़ जाए, ये खुद डर जाए, ये खुद उसके सामने झुक जाए, ये खुद वसवसों का शिकार हो जाए, ये खुद उसमें मुब्तला हो जाए, तो क्या होगा, यही वसवसे शैतान को ताकतवर बना देंगे, एक मुसलमान को कमजोर कर देंगे। मेरे भाइयों, ये ताकत और एक कमजोर और एक ताकतवर का मुकाबला, शैतान के साथ आपका मुकाबला बराबरी का भी नहीं है। आप ताकतवर हैं इसलिए कि आपका ईमान है, और आपका ईमान उस रब्बे जुल जलाल पर है जिस रब के हाथ में हर किस्म के छोटे बड़े मामले का इख्तियार है, हर चीज का फैसला करने वाला है, हर चीज का मालिक है। आपकी ताकत अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान की ताकत है, और आपकी इस ताकत के सामने बड़े से बड़ा शैतान हो, बड़े से बड़ा अय्यार हो, बड़े से बड़ा मक्कार हो, बड़े से बड़ा आमिल हो, बड़े से बड़ा जादूगर हो, बड़ा ही ताकतवर किस्म का जादूगर हो, तजर्बेकार हो, सब कुछ हो, एक आपका ईमान अगर मजबूत हो जाए, दुनिया की कोई ताकत आपका बाल भी बाका नहीं कर सकती। अगर अल्लाह तबारक व तआला आपके ईमान के होते, आपके तवक्कुल के होते हुए अल्लाह ताला आपकी हिफाजत का फैसला कर दी। भाइयों, आज जिस समाज में हम और आप जी रहे हैं, इस समाज में शैतान का तसल्लुत बहुत ज्यादा, इस समाज में शैतान का असर बहुत ज्यादा। वजह क्या है, एक मुसलमान का रिश्ता अल्लाह तबारक व तआला से कमजोर है, एक मुसलमान का रिश्ता अल्लाह तबारक व तआला से ना होने के बराबर है। एक मुसलमान का अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान तो है, लेकिन वैसा नहीं जैसा होना चाहिए। ये ईमान ताल्लुक की हद तक है, ये ईमान जिंदगी की वो ताकत नहीं बन सका है जो ताकत अल्लाह तबारक व तआला एक मोमिन को देना चाहते हैं। भाइयों, जिन जादू नजर बद के इस मौजू पर बात करते हुए सबसे बुनियादी बात आपको यही याद दिलाना चाहूंगा कि आप अल्लाह तबारक व तआला पर ऐसा तवक्कुल अपनाएं कि यह तवक्कुल आपका सबसे बड़ा सरमाया बन जाए, सबसे बड़ा हथियार बन जाए, सबसे बड़ी ताकत बन जाए, और आपकी सबसे बड़ी हिम्मत बन जाए। और ऐसा तवक्कुल अपनाइए कि कोई भी बात सामने वाला वसवसा डाले, सामने वाला आपके दिल में वसवसे डालना चाहे, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास, इंसानों में से, जिन्नों में से जो भी आपके दिल में वसवसे डालते हैं, अवहाम और खुराफात भरते हैं, किसी का डर, किसी से चौकन ना रहना, किसी के बारे में बदगुमानी, तमाम से आपका दिल पाक हो जाएगा। एक पुरसुकून जिंदगी आप गुजारेंगे और वाकई मानों में हर किस्म के अमराज से बचकर आप निकलने की कोशिश करेंगे। भाइयों, इस मौजू का एक और अहम पहलू भी मुझे आपके सामने रखना है, और वो पहलू ये है कि एक तरफ तो पहले इस कमज़ोर शैतान या शैतान के कमज़ोर मकर के मुकाबले में हम में से बहुत सारे भाई कमज़ोर पड़ गए, ईमान की ताकत रखते हुए भी कि शैतान का वो मकर, वो उसका हरबा जिसे अल्लाह ताला ने इन्न कैद शैतानी कान ज़ईफ़ा कहा था, उसके सामने कमज़ोर पड़ गए। और दूसरी तरफ हुआ ये कि फिर अगर कमज़ोर पड़ के शैतान के इन अवहाम व खुराफात का शिकार हो गए, या हकीकी मानों में भी बसा औकात अल्लाह ताला की मर्जी कि अल्लाह ताला किसी को आजमाने के लिए भी मुब्तला कर देते, तो फिर अगला मरहला शुरू होता है उसके इलाज के सिलसिले में तरह तरह के खुराफात को अपनाने का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बहुत बड़ी सच्चाई ये है कि आज जिन जादू नजर बद के इलाज के नाम पर जितने कुछ मेरे और आपके समाज में रास्ते लोगों ने खोले हुए, जितने कुछ रास्ते उन लोगों ने अपनाए हुए, सच्चाई ये है कि जिन जादू नजर बद का इलाज कम हो रहा है, नई नई ईमान और अकीदे की बीमारियां मेरे और आपके समाज में ज्यादा दाखिल हो रही है। आज ये बहुत बड़ी सच्चाई है इस समाज की। जो इलाज करने वाले, इलाज करवाने वाले हैं, या वो लोग जो इलाज के नाम पे लोगों को मशवरे दे रहे हैं, किताब और सुन्नत की तालीमात से हटकर इस हद तक दूर जा चुके हैं। ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे अवहाम खुराफात को उन्होंने जन्म दिया कि ऐसा लगता है कि ये इलाज कम करते हैं, अवहाम खुराफात की बीमारियां ज्यादा फैलाते हैं, लोगों के अंदर तवहुम परस्ती का रास्ता खोलते हैं, लोगों के अंदर बदगुमानी का रास्ता खोलते हैं। वो शैतान के एक मकर से बचाने के लिए शैतान के दूसरे हरबों को कामयाब
کامیاب بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ کے سامنے علاج اور معالجے کے نام پر ہونے والی تمام خرافات کو تفصیل کے ساتھ رکھوں، لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ سرسری ہی آپ دیکھ لیں، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ایک علاج کرنے والا آپ کے دروازے پر آ کر سب سے پہلے کہتا ہے آپ پر جو جادو ہوا ہے یا آپ پر جو جن مسلط ہے وہ آپ کے آبا و اجداد سے آپ کے گھر میں موجود ہے، بڑا سخت قسم کا جن ہے، وہ اللہ کے بندے تو نے علاج کیا کہ اسے اور بیمار کر دیا۔ اللہ نے کہا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر تو بڑا کمزور ہے، تمہیں تو ایک آدمی کا پہلے علاج کرنا چاہیے، اس کے ایمان کو مضبوطی دینے کی بات کرو، اور تم آنے کے ساتھ سب سے پہلا یہ کام کرتے ہو تاکہ تمہاری شان بڑھے کہ میں نے مضبوط جن کو نکال بھگایا ہے، پہلے آدمی کے اندر ڈر بٹھاتے ہو اس جن کا، کہتے ہو بڑا طاقتور ہے، اتنے سال سے تم پر مسلط ہے، اور ایک تو یہ ہوا کہ اس کا ڈر بٹھایا، اور دوسری بات تم یہ جو دعوے کرتے ہو کہ 60 سال سے تمہارے گھر میں ہے، 70 سال سے تمہارے گھر میں ہے، اتنے دنوں سے تم پہ مسلط ہے، یہ تو غیب کا علم ہے، تمہیں کس نے بتایا؟ یہ تو غیب کا علم ہے، تمہیں کس نے بتایا؟ اور اگر اسی جن نے بتایا ہے تو پھر تم معالج کیسے ہوئے کہ جن کی جھوٹی سچی باتوں میں فرق کیے بنا اس کی بات کی تائید کرتے جاتے ہو، لوگوں کو سناتے ہو، کہتے ہو تم پر 20 سال سے یہ جن مسلط ہے، 50 سال سے مسلط ہے، اور ہمارا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، بتانے والا بتائے، اور اللہ کے بندو تمہارا بھی تو ایمان ہے غیب کا، غیب جاننے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، رب ذوالجلال کے بارے میں خود رب نے کہا کہ عالم الغیب، وہ غیب کا جاننے والا ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ کسی کو غیب سے واقف نہیں کرواتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں علام الغیوب کہا۔ یہ آدمی جو سامنے کھڑے ہو کر دعوے کرتا ہے کہ تمہارے اوپر ایسا جن ہے، وہ ایسا جن ہے، تم پر یہ ہوا ہے، تم پر وہ ہوا ہے، تم ان کی ہر بات کو سچی مانتے ہو، ہر بات کو سچا مانتے ہو، تمہارا ایمان کہاں گیا کہ غیب دان تو رب ذوالجلال ہے، یہ جو معالج ہیں یہ عامل ہیں، یہ کامل ہیں، اگر ان کی بتائی ہوئی اکا دکا بات کبھی صحیح نکل بھی گئی تب بھی غیب کے یہ دعوے ان کے سچے نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حقیقت بیان فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آسمان تک جانے آنے جنوں کا سلسلہ جاری تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے قریب آسمان پر پہرے بٹھا دیے گئے، اب جن جاتے ہیں آسمان میں، جو غیب کے احکام فرشتے ایک دوسرے کو سناتے، اللہ کے حکم سے ایک دوسرے کو فیصلے پہنچاتے ہیں، جن وہ باتیں سن کر آ جاتے ہیں، اکا دکا بات اچک کر لاتے ہیں اور لا کر عامل کو، معالج کو، جادوگر کو، کاہن کو، عراف کو اسے بتا دیتے ہیں، اور وہ آدمی کیا کرتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس ایک سچ کے ساتھ 99 جھوٹ ملا کر بیچتا ہے، ایک سچ کے سہارے 99 جھوٹ کی تجارت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنا کر، یہ تفصیل بتا کر مجھ کو اور آپ کو ادب کیا دیا تھا، بات کیا سکھلائی تھی؟ یہی تو سکھلایا تھا کہ اکا دکا بات اس کی صحیح بھی نکل جائے پھر بھی غیب دانی کے اس کے دعووں کی تم تائید نہ کرو، اکا دکا اس کی کہی ہوئی بات صحیح ہو بھی جائے اس کے غیب کے بارے میں کیے گئے دعووں کا تم یقین نہ کرو۔ لیکن سبحان اللہ، ہم بیمار جنوں کی بیماری کے کم ہیں، عقیدے کے بیمار زیادہ نظر آتے ہیں۔ کہاں گیا ہمارا اور آپ کا وہ عقیدہ کہ رب ذوالجلال غیب کا جاننے والا، وہ غیب کی باتیں یہ دعوے کرنا کہ وہ اتنے سال سے اتنے سال سے آپ کے پاس ہے، کون آپ کو جو یہ سب باتوں کی تصدیق کرنے کی دعوت دیتا؟ اور اتنا ہی نہیں، اس سے آگے بڑھ کر شیطان، یہ جو معالجین ہیں ان میں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے، ان میں ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو تعلیم یافتہ نہیں، جن کے پاس شریعت کا گہرا علم نہیں، وہ شیطان کی چالوں سے پوری طریقے سے واقف نہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ بھی ہے کہ یہ معالجین ایک آدمی کا علاج کرنے جاتے ہیں جبکہ وہ خود شیطان کے مکر کا شکار ہیں، اور شیطان ان کے ذریعے فساد پھیلاتا ہے۔ کیسے؟ علاج کرتا ہے اور علاج کے دوران اس کو بتاتا ہے کہ تم آنکھ بند کر دیکھو، آنکھ کھول کر دیکھو، کسی بھی طرح دیکھو، کون تمہیں نظر آتا ہے؟ تمہارے چچا نظر آتے ہیں، تمہاری خالہ نظر آتی ہے، تمہاری بہو، تمہاری ساس، تمہارا اپنا پڑوسی، تمہارا اپنا پارٹنر، کون نظر آتا ہے؟ اور کوئی بھی نظر آیا الزام دھر دیتا ہے کہ فلاں نے تم پر جادو کروایا ہے۔ اور شیطان تو چاہتا یہی ہے، شیطان تو چاہتا یہی ہے کہ تم لوگوں کو آپس میں لڑائے، اور علاج کرنے سے پہلے وہ تمہارے درمیان لڑائی ڈال کر چلا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں بتاؤ، گھروں میں، خاندانوں میں، کس خاندان میں لڑائی نہیں؟ کس گھر میں ناچاقی نہیں، ناراضگی نہیں؟
بڑے کم گھر ہوں گے جہاں ایک دوسرے سے سب محبت کے ساتھ رہتے ہوں گے، ورنہ زندگی میں کبھی نہ کبھی تو کچھ نہ کچھ انبن کی بات آتی ہی ہے۔ ایک گھر میں رہنے والے برتن آپس میں ٹکراتے ہی ہیں۔ یہ علاج کرنے والا، یہ وسوسہ شیطان علاج کرنے والے کے دماغ میں ڈالتا ہے، اور علاج کرنے والا اس بیمار کے دماغ میں ڈالتا ہے کہ تمہارے خلاف تمہارے فلاں نے جادو کروایا ہے۔ اب دل میں ایک ایسا کھوٹ، دل میں ایک ایسا خلل پیدا ہوتا ہے کہ شاید جیتے جی وہ بات دل سے اس کے نہیں نکل پاتی ہے، زندگی بھر کے لیے فساد کا بیج بو دیتا ہے، اور لوگ اسی خیال میں زندگی جیتے ہیں کہ وہ میرا دشمن ہے۔ وہ کبھی اپنائیت کے ساتھ ملتا بھی ہے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے، دیکھ پیچھے سے کیسے کیسے کام کرتا ہے، سامنے سے کتنی میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے۔ اس کا خلوص بھی مشکوک ہو جاتا ہے، اس کا ایثار بھی مشکوک ہو جاتا ہے، اس کی محبت بھی مشکوک ہو جاتی ہے، اس کی قربانی بھی مشکوک ہو جاتی ہے، اس کی خیر خواہی بھی مشکوک ہو جاتی ہے، اس کا رشتہ مشکوک ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ایسے علاج کرنے والے لوگوں نے پتہ نہیں کتنے خاندانوں میں درار ڈالی ہے، خاندان بکھر گئے، اور بکھرے نہیں، جسم جڑے ہوئے ہیں۔ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى کا منظر نظر آتا ہے کہ جسم تو جڑے ہوئے ہیں، دل ایک دوسرے سے متنفر ہیں، ایک دوسرے سے دور ہوتے نظر آتے ہیں۔ میرے بھائیو، علاج معالجے کے نام پر ان تمام خرافات سے پیچھا چھڑاؤ۔ اسلامی شریعت نے آپ کو قرآن کو وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہہ کر یہ ادب سکھایا ہے کہ قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو، قرآن پر عمل کرو۔ اسلامی شریعت کہتی ہے کہ قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرو۔ جتنا تمہارا قرآن سے رشتہ مضبوط ہوگا، شیطان تم سے اتنا ہی زیادہ دور بھاگے گا۔ قرآن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو قرآن کا ماہر ہوتا ہے وہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ کہ ایسے فرشتوں کی صحبت اسے نصیب ہوتی ہے جو فرشتے بندوں اور رب کے درمیان سفارت کاری کا کام انجام دیتے ہیں۔ الکرام جو بڑے ہی نیک ہیں، الکرام جو بڑے ہی معزز ہیں، البررہ جو بہت ہی زیادہ نیک ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں بڑی پیاری بات لکھی ہے، کہتے ہیں کہ جو آدمی قرآن کا ماہر ہو جاتا ہے، قرآن سے جس کا رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے، بڑی مہارت کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھ لیتا ہے، فرشتے اس کی صحبت اختیار کرتے ہیں، اور آگے لکھتے ہیں جن سے فرشتے جس کی صحبت میں آنا شروع کرتے ہیں، شیطان ان کی صحبت سے دور بھاگنے لگتا ہے۔ فرشتے جن کے قریب ہونے لگتے ہیں، شیطان ان سے دور ہونے لگتا ہے۔ آپ نے جنگ بدر میں دیکھا، جنگ بدر میں کفار مکہ کو ابلیس نے اکسا کر میدان جنگ میں لے آیا، اور جب میدان بدر میں مسلمانوں کے ساتھ فرشتوں کو اتر کر لڑتے ہوئے دیکھا تو پلٹ کر بھاگنے لگا، الٹے قدم جانے لگا، الٹے قدم بھاگنے لگا۔ نجدی بوڑھے کے انداز میں اس نے جو بات شکل اختیار کی تھی، تو اس نے جب دیکھا تو لوگوں نے کہا تم بھاگتے کہاں ہو؟ تو اس نے کہا انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھ رہا ہوں تم لوگ نہیں دیکھ سکتے، فرشتے سامنے ہیں، اب میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ وہ پیچھا چھڑا کر بھاگتا ہے۔ میرے بھائیو، قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط رکھو۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم قرآن میں سے وہ حصہ اتارتے ہیں یا قرآن کو اتارتے ہیں جو مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرو، اوہام و خرافات کی دنیا سے باہر نکل کر آؤ۔ اور خاص طور پر یہ جو تعویذ اور گنڈوں کا پورا کاروبار لوگوں نے سجا کے رکھا، اور پورا کاروبار سجا کر رکھا ہے، اس سے لوگوں کا دین و ایمان لوٹا جا رہا ہے، اس سے لوگوں کا مال و دولت لوٹا جا رہا ہے، دنیا کا نقصان بھی ہے، دین کا نقصان بھی ہے۔ بھائیو، اسلامی شریعت نے یہ بات کہی ہے کہ تعویذ یا تعوذ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہونا چاہیے۔ تعوذ کہتے ہیں خود کے لیے پناہ مانگنا۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سکھلایا، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ۔ اللہ کے نبی آپ کہیے، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ، اے میرے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میں تعوذ پناہ میں تیری چاہتا ہوں، من ہمزات الشیاطین، یہ شیطان کے وسوسے، یہ شیطان کا ورغلانہ، یہ شیطان کی طرف سے ہونے والے لگنے والے کچوکے، ان سب سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور وہ میرے پاس آئیں، میرے قریب آئیں، وہ حاضر ہوں، ایسی مصیبت سے یا ایسی حالت سے بھی بچ کر میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اعوذ بک، تعوذ اپنے لیے ہو تو بھی اللہ
اللہ تعالیٰ ہی کے نام پر ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہونا چاہیے، اور اگر تعویذ ہے دوسرے کو پناہ میں دینا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہونا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہ دعا پڑھ کر پھونکا کرتے تھے کہ اعیذکما بکلمات اللہ التامہ، میں تم دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تام مکمل جو کلمات ہیں ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں دیتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ تعوذ پناہ اپنے لیے یا تعویذ دوسرے کو پناہ میں دینا وہ صرف رب ذوالجلال کی پناہ ہونا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی ہماری اور آپ کی کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی سچائی، بہت بڑی حقیقت بیان فرمائی۔ کہا اللہ تعالیٰ نے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر شیطان آپ کو وسوسے ڈالے آپ کے اندر، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ کے نبی آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیے، تعویذ اللہ تعالیٰ کا، تعوذ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں جائیے، إِنَّهُ سَمِيعٌ علیم، بلا شبہ وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اور آگے اللہ نے کہا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، جو لوگ ایمان والے ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، جب کبھی شیطان انہیں کسی قسم کی تکلیف پہنچانا چاہتا ہے، تذکروا، وہ کیا کرتے ہیں؟ عاملوں کے پاس دوڑتے ہیں، جادوگروں کے پاس دوڑتے ہیں، عرافوں کے پاس دوڑتے ہیں، کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، کیا کرتے؟ تذکروا، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگ جاتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو اچانک ان کے سامنے ساری حقیقت کھل جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے جڑنے والے ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان کے مقابلے میں جو شیطان کے بھائی ہیں ان کے بارے میں اللہ نے فوراً کہا وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، لیکن جو شیطان کے بھائی ہوتے ہیں جب کبھی شیطان انہیں اس قسم کی کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تو پھر وہ شیطان کے نقش قدم پر دوڑنے لگتے ہیں، اور دوڑتے بھی ایسے ہیں کہ ذرا برابر سستی اور کاہلی نہیں دکھاتے۔ بھائیو، آج میرے اور آپ کے سماج کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ تعویذ کے نام پر، یہ تعویذ اور گنڈوں کے نام پر لوگوں نے لوگوں کے دین و ایمان کا جو ہے کباڑہ کیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی آیتیں، یہ کتنی حدیثیں آپ کو چاہیے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ کا جائز طریقہ بیان کیا، تعوذ کا جائز طریقہ بیان کیا۔ تعوذ کا جائز طریقہ کیا ہے؟ کہ آیت الکرسی اگر رات میں کوئی پڑھ کر سو جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مستقل اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے، رات میں کبھی کوئی شیطان آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آیت الکرسی پڑھ لو۔ اور سبحان اللہ، ایک بہت بڑی سچائی یاد رکھنا، جو آدمی تعویذ لگا لیتا ہے نا، زندگی میں تعوذ کے لیے اسے آیت الکرسی پڑھنے کی توفیق کم ہی نصیب ہوتی ہے۔ اور جو آدمی آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر سو، رات بھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا حفاظت کرے گا، اور شیطان تمہارا بال بھی باقا نہیں کر سکتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی آدمی کسی بیمار آدمی کے پاس جاتا ہے اور اس آدمی کے پاس بیٹھ کر 7 مرتبہ یہ اگر دعا پڑھتا ہے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، چھوٹی سی دعا، چھوٹی سی دعا، کہ یہ دعا اگر کوئی 7 مرتبہ مریض کو پڑھ کر سنا دیتا ہے، پھونک دیتا ہے یا اس کے پاس پڑھ لیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر موت کا فیصلہ اس کے حق میں نہ ہوا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے شفا ضرور دے دیں گے۔ یہ تعویذ کس کو پتہ ہے؟ یہ ہے اسلامی شریعت کا تعویذ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی جگہ پر پڑاؤ ڈالنے کے لیے اترتا ہے، من نزل منزلہ، کسی جگہ پڑاؤ ڈالنے کے لیے اترتا ہے اور وہاں اترنے کے بعد یہ دعا پڑھ لیتا ہے، کہتا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مکمل کلمات کے ذریعے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات کے شر سے، تو کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائے دنیا کی کوئی چیز اس کا ذرا برابر نقصان نہیں کر سکتی۔ نبی نے یہ تعویذ دیا تھا، یہ تعوذ دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر شکایت کیا کہ جب سے اسلام قبول کیا ہوں میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے جسم میں تکلیف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا کہو بسم اللہ اور پھر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. حضرت عثمان ابن ابی العاص کہتے ہیں نبی نے جیسے سکھلایا میں نے ویسے عمل کیا, پھر زندگی میں کبھی دوبارہ وہ تکلیف واپس لوٹ کر نہیں آئی. اسلامی شریعت نے تعوذ اور تعویذ کے جو مشروع طریقے سکھائے تھے, حضرت آپ دیکھیں عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں. عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات میں اگر خواب دیکھ کر کوئی گھبرا کر اٹھ جاتا ہے, لوگ کیا کرتے ہیں بچہ گھبراتا ہے فوراً 2-4 دھاگے باندھ دیتے ہیں, 2-4 جو ہے دھاگے بندوا دیتے ہیں. اللہ کے نبی سے کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمرو کہ رات میں اگر کوئی گھبرا کر اٹھتا ہے اور اگر یہ الفاظ یہ دعا پڑھ لیتا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ وشر عقابہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون, یہ دعا جو بندہ پڑھ لیتا ہے اللہ کے نبی نے کہا رات کا برے سے برا خواب آپ کا کوئی بال بھی باقا نہیں کر سکتا. بھائیو قرآن و سنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے تعویذ اور تعوذ کے جو جائز ذریعے رکھے ان کو اپناؤ. لیکن مسئلہ کیا ہوا, ان پر ایمان نہیں رہا, ان کے بارے میں علم نہیں رہا, ان کو سیکھنے کا حوصلہ نہیں رہا, ان کو اپنانے کا جذبہ نہیں رہا. لیکن اس کے مقابلے میں دھاگے باندھ لیے, گلوں میں لٹکا لیے دھاگے سے فلاں سے. اور میں بتاؤں تعویذ کے نام پہ کیسے کیسی چیزیں آج ہمارے سماج میں. میرے بھائیوں وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں تفصیل میں جاؤں, صرف آخری ایک بات کہہ کر میں اپنی بات سمیٹنے جا رہا ہوں. دیکھو یاد رکھو آج بھی آپ کو اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ جو تعویذ آپ کے گلے میں بندھے, آپ کے کمر بند سے بندھے, آپ کے ران پہ بندھے, آپ کے بازو پہ بندھے, آپ کے دکان کے غلے میں رکھیں, آپ کے تکیے کے نیچے رکھیں, آپ نے اپنے گھر کے کسی کونے میں باندھ کر رکھیں, کہیں ٹھوک کر رکھیں, کبھی باندھ کے رکھیں, وہ لیمو, وہ مرچ, وہ ناریل, وہ آپ کے گھر میں لگا ہوا کیلا یا آپ کے گھر کے سامنے بندھے مختلف چیزیں, کبھی ان کو کھول کر بھی دیکھ لو. اگر کھول کر دیکھ لو گے یقین مانو ان میں سے بہت سارے تعویذ خود آپ کے ایمان کو درست کرنے کے لیے کافی ہو جائیں گے. سچائی میں آپ کو بتاؤں, ہم نے دیکھا ہے بہت سارے تعویذ ہم نے کھول کر دیکھے تو تعویذ کے اندر اخبار کے کٹے ہوئے تراشے ملے, کوئی دعا نہیں کچھ نہیں, اخبار کے تراشے. آپ کی جو ہے بدعقیدگی ہے اور آپ کی بدعقیدگی کا کوئی آدمی سودا کرتا ہے, آپ کے ساتھ تجارت کرتا ہے, آپ کی دنیا لوٹتا ہے, آپ کا ایمان لوٹتا ہے. کبھی ان تعویذوں کو کھول کر دیکھنے کی کوشش کرو. بھائیو ہم نے جو دیکھا ہے اس کے مطابق آپ کے سامنے بتانا چاہیں گے کہ بہت سارے تعویذ ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں شرکیہ کلمات لکھے ہوتے ہیں, بہت سارے کلمات ایسے بھی لکھے ہوتے ہیں جو بظاہر عربی رسم الخط میں لکھے ہیں, لیکن نہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی کوئی آیت ہے, نہ حدیث رسول کی سکھائی کوئی دعا ہے, وہ نہ سمجھ میں آنے والے کلمات ہیں. اور علماء نے لکھا ہے کہ اکثر و بیشتر وہ ایسے کلمات ہوتے ہیں جو کسی جن کا نام ہوتے ہیں کہ آدمی وہ گلے میں لٹکائے رہتا ہے تو اس جن کو خوش کرتا ہے, اس جن سے گویا مدد کا طلبگار ہوتا ہے, جن اس کے بدلے میں آ کر بندے کی مدد کرتا ہے. آج کے آج آپ کھول کر دیکھ لو کہ ان تعویذوں میں کیا رکھا ہے, ان تعویذوں کی حقیقت کیا ہے, آپ کے سامنے بہت ساری باتیں کھل جائیں گی. اور بہت سارے تعویذ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں قرآن کی آیت نہیں لکھی ہوتی بلکہ اس کے بجائے نمبرات درج ہوتے ہیں. بہت ساری ایسے ہوتی ہیں قرآن کی آیتوں کے بجائے یا قرآن کی آیتوں کے ساتھ ہی نقش و نگار بنے رہتے ہیں. یاد رکھنا میرے بھائیوں, اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو یہ بات سکھاتی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان الرقى والتمائم والتولات شرک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غیر شرعی جو رقیہ ہوتا ہے, والتمائم اور جو تعویذ لٹکائے جاتے ہیں, وہ تیوالا اور ایسا تعویذ جو کسی کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے, بیوی شوہر کو مائل کرنے کے لیے بناتی ہے, کہا شرکن, یہ شرک ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا. بعض لوگ بسا اوقات ایک بات کہتے ہیں کہ یہ جو تعویذ ہیں لگانے کے بعد ہمیں شفا مل جاتی ہے, ہمیں سکون مل جاتا ہے, ہمیں تسلی مل جاتی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بھی وضاحت کی, اس کا بھی جواب دیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اپنی بیوی کے گلے میں
حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اپنی بیوی کے گلے میں ایک دھاگا بندھا ہوا دیکھا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ڈانٹ کر اس کو نکالنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد ان کو سنایا، کہا ان الرقى والتمائم والتولة شرک، اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ یہ جو رقیہ غیر شرعی تم کرواتی ہو جاہلیت کے طریقے پر، یا پھر تعویذ لٹکاتی ہو، یا تیوالا شوہر کو مائل کرنے والا خصوصی تعویذ بنا کر لٹکاتی ہو، یہ سب شرک ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بیوی نے کہا کہ میرا معاملہ تو آپ یہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ آپ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ میرا تو تجربہ یہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی اہلیہ اپنا تجربہ سناتی ہیں، کہتی ہیں کہ میرا تجربہ تو یہ ہے کہ میرے آنکھ میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ چبھن محسوس ہوتی تھی، میری آنکھ میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ پریشانی رہتی تھی، میں فلاں یہودی کے پاس جاتی اور وہ مجھ پر رقیہ کر دیتا تو فوراً میری آنکھ ٹھیک ہو جاتی تھی۔ تجربہ تو بتاتا ہے کہ مجھے شفا ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو سمجھایا، اور یہ جواب صرف بیوی کو نہیں پوری امت کو سمجھایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ ذاک شیطان، کہا کہ اے اللہ کی بندی، وہ تیری بیماری نہیں، وہ شیطان تھا جو تمہیں آ کے ستاتا تھا، وہ شیطان تھا جو کچوکے لگاتا تھا، اور جب وہ آدمی تم پر رقیہ کرتا تھا تو شیطان کچوکے لگانے سے باز آ جاتا تھا۔ کیوں؟ تاکہ تمہارا ایمان اس پر بڑھ جائے اور تمہارا اعتقاد اس پر بڑھ جائے۔ میرے بھائیو، قرآن و سنت میں جو تعویذ تعوذ کے راستے بتائے گئے ان راستوں کو اپناؤ، ان تمام چیزوں سے اپنا پیچھا چھڑاؤ۔ اور بھائیو، یہ جو دین و ایمان کی بنیادیں ہیں، یہ دنیا میں سکون و اطمینان کی زندگی دیتی ہیں اور آخرت میں کامیابی سے ہمکنار کرتی ہیں۔ اس لیے ان بیماریوں کی آڑ میں اپنے ایمان اور عقیدے کو متاثر ہونے سے بچاؤ۔ اپنے ایمان اور عقیدے کو متاثر کرنے والی جو باتیں سماج میں رواج پا رہی ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کرو۔ میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو یہ جو کاروبار ہے اس سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، دین و ایمان کی حفاظت نصیب فرمائے، جن سے، جادو سے، نظر بد سے، ان تمام کے شر سے اور ان کے علاج کے نام پہ انسانوں کے جنوں کے شر سے اللہ تعالیٰ دین و ایمان کی حفاظت فرمائے، ہماری آل و اولاد کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔